قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن برکات کی کتاب ہے، قرآن نزول رحمت کی کتاب ہے، قرآن نجات دلوانے والی کتاب ہے، قرآن سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ لیکن قرآن مقدس میں پہلے ہی صفحے پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ قرآن سے وہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جن کے پاس تقوی موجود ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اسی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر قرآن سے برکات لینا ہے تو تقوی ہونا ضروری ہے۔ بغیر تقوی کے قرآن مقدس سے نہ کسی کو برکات مل سکتی ہے، نہ ہدایات مل سکتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے دوستوں کی پہچان آئی تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی ایمان والے اور متقی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس نے قیامت کے دن اللہ کس کا عمل قبول کرے گا یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ جو لوگوں کو پاٹ پڑھا دیا گیا ہے کہ سب قبول ہے، جیسا چاہو کرو، سب قبول ہے، سب قبول ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ قرآن نے کنڈیشن لگائی ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اندازہ فرمائے ہر جگہ تقوی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ ہونے کا بھی جو حکم دیا تو کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جو ہے وہ صحبت صالحین سے پہلے ہمیں تقوی کی تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کو اٹھائیں، اللہ رب العزت نے جا بجا تقوی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہی یاد رکھنا جہاں تقوی ہوگا وہیں حقیقت میں نیکی ہوگی، اور جہاں تقوی نہیں ہوگا وہاں نیکی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں اللہ اکبر نیکی کر بھی لیا جائے اور تقوی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی بغیر تقوی والوں کا کوئی عمل قبول بھی نہیں فرماتا، ان کے عمل کو اللہ رد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تمام اعمال کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جب تک انسان اللہ سے ڈرتا نہیں اس وقت تک اس کو تقوی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ تقوی اور خشیت ربانی یہ دونوں ہم معنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تقوی ہوگا وہیں پر خوف الہی ہوگا، اور جہاں پر خوف الہی ہوگا وہیں پر تقوی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں جہاں تقوی وہاں خدا کا خوف، جہاں خدا کا خوف وہیں پر تقوی، اور جہاں خوف خدا اور تقوی ہوں گے وہیں پر ایمان ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کی نشانی یہی ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ ایمان کا طوطا اڑ چکا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا تقریر میرے دل پر اثر نہیں کرتی، کتنے مقرر کو سنتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ جو ہیں جتنی تقریریں نہیں سنتے تھے اس سے زیادہ تقریریں آج سنی جا رہی ہے۔ مقرر بھی خوش ہیں، اتنے ویوز آ رہے ہیں، فلاں بھی خوش ہیں، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ بدلتے نہیں، لوگوں کی زندگی پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقریروں کا اثر بھی قرآن کہتا ہے کس کے دل پہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت پوائنٹ کی دل پہ لکھ لینا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ نے نصیحتوں کا اثر کس کے دل پہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اگر آج دلوں پر تقریریں اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس خوف خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ خوف خدا ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نصیحت کے اثر کی ایک بات مجھے اچانک یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم اپنی محفل میں نصیحت کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ نصیحت بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی، واعظ بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تقریر بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر. اللہ پاک کے شان میں نصیحت کرو، وذکر، نصیحت کرو. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. دیکھیں ایک مقام پہ کہا کہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو جہاں ایمان وہیں اللہ کا خوف، جہاں اللہ کا خوف وہیں ایمان. تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر سچے مومنوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے اور وہ اس کو احساس کے ساتھ سن لے تو کلیجے پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں. کیوں؟ اپنے عنوان کی طرف جلد آؤں گا لیکن غور فرمائیں. جب انسان زنا کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب انسان جوا کھیلتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کا میسج بھی پڑھتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے. بیوی کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو لوگ ناجائز اور حرام رشتوں میں ڈوبے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. انسان کو انسان کا خوف اور لحاظ اتنا ہے کہ بیوی سے بات اگر وہ میسج پہ کر رہا ہے اور 4 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اب تو وہ جو ہے موبائل کے اوپر جو لگایا جاتا ہے اس کو کیا ہے، اوپر کی طرف جو گلاس لگایا جاتا ہے، اسکرین جو لگایا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے. یہی ہے نا کہ معاملہ ہمارا محفوظ رہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دائیں بائیں بیٹھنے والے کو موبائل کا اسکرین نظر نہیں آنا چاہیے. کتنا لحاظ ہے. بیوی کا میسج، دوستوں کا میسج، پارٹنر کا میسج، کسی کا بھی میسج پڑھ رہا ہے، گھر سے فون آیا تو آدمی جو ہے آواز تھوڑی دھیرے کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ کسی کے کان میں آواز نہ جانا چاہیے. گھر سے فون آیا ہے، بات پتہ نہیں کس قدر کیسی ہو سکتی ہے. افسوس کی بات ہے اپنے جیسے حقیر انسان، اپنے جیسے گنہگار انسان، اپنے جیسے پاپی انسان، اپنے جیسے جو ہے وہ مجبور انسان، اپنے جیسا کڑکا مجبور اللہ اکبر بندہ، اس کا اتنا لحاظ ہے کہ گھر سے آنے والے غلط جملے کسی کے کان پر نہیں ٹکرانا چاہیے، میرے میسیجز کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن افسوس جس قوم کو بندوں کا اتنا خیال ہے وہ قوم کیا کبھی اللہ کا بھی اتنا خیال کرتی ہے؟ اللہ اکبر. دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے، آگے پیچھے دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے. توبہ کرو. ایک حبشی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استغفر اللہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کہا کیا میں نے گناہ کیا تو میرے اللہ نے مجھے دیکھا؟ ہم ان کے لیے لفظ گناہ کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے لیے ایسا نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے، بندہ اپنے لیے کچھ بھی کہے، جیسے کہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم وہی کہتے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن ہم نہیں کہتے. کیونکہ انسان اپنے آپ کو جو چاہے. علامہ شمس الدین صاحب اگر کہہ دے کہ میں عالم نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پلٹ کر کے میں کہوں کہ یہ عالم نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا. اس لیے کہ کہنے والے کی عاجزی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا میں صرف نقل کر رہا ہوں، کیا میں گناہ کر رہا تھا تو میرے گناہ کو اللہ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جس حالت میں ہوتے ہو اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہے. اتنا سننا تھا، چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے. جب زمین پر گرے ہیں تو ان کے جسم کو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا نے اس کی جان لی ہے. اگر روئے زمین پر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس حبشی کا دیدار کر لو. خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر عبادت کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس
احساس اللہ کا خوف ہے. اب اسی پر بات میں جو ہے اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ منعم بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے. دھیان دینا میری گفتگو پر. وہ انعامات بھی دیتا ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے. اور گناہ کوئی کرے وہ سزا دیتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. وہ بہت غیور ہے، اتنا غیرت والا ہے کہ وہ گناہ کو کبھی گوارا ہی نہیں کرتا. کوئی گناہ کرے، گناہ کوئی کرے. ہم انبیاء کے لیے لفظ گناہ کا نہ استعمال کرتے نہ انہیں گنہگار مانتے ہیں. ہم تو مطلق خطا کا قول بھی ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا ہمت لائیں معاذ اللہ. ہمارا تو مسلک عشق و محبت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے وہ بھی خطا نہیں کرتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ ہم عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. کوئی کہتا ہے کہ کیا اونٹنی نبی کی خطا نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا بالکل اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کو مدینہ منورہ کے ہر شہری نے کہا آپ تشریف لائیں طلع البدر علینا، تو حضور میرے گھر آئیں. اب آپ مجھے بتائیں، اس کا تجربہ علماء کو، مشائخ کو، سادات کو روز ہوتا ہے کہ جب کسی شہر میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں. اور 4 گھر میں جاؤ تو 400 لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں. لوگ دل ٹوٹتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صادق نے تو خوب کام کیا، بھائی مفتی صاحب نے تو خوب کام کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالداروں کے یہاں چلے گئے، غریبوں کے یہاں نہیں گئے. حالانکہ جن کے یہاں گئے تھے وہ بھی مالدار نہیں تھے، لیکن لوگ دل کی بھڑاس تو نکالتے. مگر مولانا کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہوا، گناہ کبیرہ کا شکار ہوا. اب مفتی صاحب کے لیے کہہ دیا، علماء کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا شکار ہو. معاذ اللہ اگر رسول کے لیے کوئی یہ سوچ بھی لے تو پھر وہ تو کفر کے دلدل میں پڑ سکتا تھا نا. تو حضور علیہ السلام نے اس کا راستہ کیا بتایا؟ مدینہ منورہ کا ہر فرد کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں. حضور علیہ السلام نے دلوں کا کیسا خیال کیا، ارشاد فرمایا میں نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے، یہ مامور من اللہ ہے، اس سے خطا نہیں ہوگی. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مامور من اللہ کی توضیح کے ساتھ، اس کی تصریح کے ساتھ اللہ اکبر اس کی صراحت کر رہا ہوں. مامور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میں قیام کروں گا. اور دنیا نے دیکھا بھائی اونٹنی تو جانور ہے، اس کو روکنے کے لیے آسان ذریعہ یہ تھا کہ کہیں پالا رکھ دیا جاتا. جانور نے جہاں ہریالی دیکھی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ وہ بیٹھ گیا. لیکن قربان جائیں اور جانور جدا ہے، نبی جس کی پشت پہ بیٹھ جائیں خدا زیادہ سے زیادہ انسانوں سے بھی زیادہ اس کو شعور عطا کرتا ہے. آج کے کروڑوں انسانوں پر نبی جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس اونٹنی کو خدا نے کتنا بلند کر دیا کہ اللہ اکبر. رسول اللہ کی اونٹنی گئی تو نہ یہودی کے گھر گئی، نہ عیسائی کے گھر گئی، نہ منافق کے گھر گئی، نہ کسی اور کے گھر گئی. جو نبی کا گھر صدیوں پہلے تبا اول نے بنایا تھا. نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو ایوب کے گھر گئے، میں اس کی بھی آج تائید نہیں کروں گا. نبی ایوب ابو ایوب کے گھر نہیں گئے تھے، ابو ایوب نبی کے گھر میں صدیوں سے ان کا خاندان رہتا. نبی تھوڑی گئے تھے ابو ایوب کے گھر، نبی کے گھر میں نبی گئے تھے. بلکہ کوئی یہ قدرت تو پھر قدرت ہے. حبیب تجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہوگا. ابو ایوب کے باپ داداؤں سمیت ابو ایوب پر تمہارا احسان ہے کہ گھر تمہارا تھا، استعمال وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ
سبحان اللہ، اس کی پوری تاریخ ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ حضور کی امانت بھی ابو ایوب کے پاس موجود تھی، اور اونٹنی کو کیا پتا؟ لوگ کہتے ارے بھائی انسان کو کیا پتا، میں نے کہا اونٹنی کو کیا پتا؟ تو وہ اور لاپتہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے نسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے حسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے بھی لاپتہ ہوتے ہیں۔ جس کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ نہ لاپتہ ہوتا ہے نہ بے خبر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ہیں آپ مجھے اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، حالات کی روشنی میں، حالات کے موجودہ جو ہے وہ معاملات میں، کہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کی بیوی ایسی تھی۔ ہم نے کہا پاگلو، جس نبی کی اونٹنی کا انتخاب قدرت اس انداز سے کرتی ہے، چند لمحوں کے لیے جس کو سواری بنایا، جب اس کو اتنا شعور اور پاکیزگی عطا کی ہے، تو جس کے بستر پہ قرآن آیا ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کی پوچھتا کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طہارت ازواج مطہرات، عظمت سیدہ عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، عظمت خاندان رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہا تھا شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور، سبحان اللہ۔ تیری صورت کے لیے۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں، اس لیے میں یہ عرض نہیں کروں گا، عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے لیے جو چاہے کہیں، ہم اس کو نہیں کہتے، لیکن نہ نبی کے لیے ہم نہ گناہ کہتے ہیں، نہ مطلقاً خطا کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مسلک عشق و محبت ہے۔ اسی لیے تو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تحریف نہیں کرتے، اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف تمہیں تحریف لگتی ہے تو ہم کیا کریں؟ جیسے چمگادڑ کو دھوپ اچھی نہیں لگتی، وہ آنکھیں بند کر کے الٹا لٹکتا ہے، اس کو سورج نظر نہیں آتا، آنکھیں چوندیاتی ہے۔ جب سورج کے سامنے اس کی آنکھیں چوندیائے تو سورج کا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کجا آفتاب کی روشنی اور کجا آفتاب رسالت کی روشنی، اندازہ فرمائے۔ تو چمگادڑوں کو نظر نہ آئے تو کیا؟ ہم تحریف نہیں کرتے، ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہماری تعریف اگر لوگوں کو تحریف لگتی ہے تو بات جدا ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، گناہ کوئی بھی کرے قدرت سزا دیتی، غیور ہے وہ، غیور۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ اور قدرت سب سے زیادہ ناراض اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بندوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، دل دکھایا جاتا ہے۔ آج تقوی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا، پگڑیاں پہننا، سورہ یاسین کے چلے، سورہ مزمل کے چلے، حزب البحر کے چلے، اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ بولے گوشت بند کر دو تاکہ عمل پاورفل ہو۔ میں نے کہا حلال گوشت بند کر دیا، مرے بھوے بھائی کا گوشت کب بند کرے گا وہ تو بتانا۔ کیا قرآن نہیں کہتا جس نے غیبت کی وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ بکرا بند کر دیا جو حلال تھا، اور مرا ہوا بھائی کھا رہا ہے، تو کون سا حزب البحر عمل کرے گا، اثر دکھائے گا؟ کون سا سورہ مزمل اثر دکھائے گا؟ میں کہتا ہوں جو قرآن نے حلال کیا تھا کھاتے رہو، کلو واشربوا ولا تسرف، جس کو حرام کیا تھا اس سے رکو، بے شک بے شک بے شک۔ جس کو حرام کیا اس میں ڈوبے ہوئے ہو۔ بلکہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، روزے کی حالت میں پھل بنا کر دیا، فروٹ بنا کر دیا، پانی منع کیا، شربت منع کیا، لیکن کھا رہا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ ذرا غور کریں تو یہ قوم جا کدھر رہی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنا، لوگ گناہ اسی کو سمجھتے، نماز چھوڑی گناہ، بالکل گناہ ہے، گناہ چھوڑنا اکبر الکبائر کا ہمارے بزرگوں نے، نماز چھوڑنا میں جو بالکل یہ اکبر الکبائر ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے، نشہ کیا بالکل حرام ہے، لیکن بات میں یہ عرض کروں
کہ اللہ کے بندوں کا دل دکھانا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کی غیبتیں کرنا، کیا انجام کرتی ہے قدرت؟ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ۔ نبی کا بیٹا بھی اگر گناہ کرے، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن صرف ان کی دعا چاہتا ہوں، کیونکہ میری قوم ہر نیکی کرنے تیار ہے، اور جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے، اور جو سب سے بڑا گناہ اس سے کوئی بچ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت جیسے حرام ہے، ویسے ہر مومن کی عزت کو ہم پہ حرام کیا ہے۔ مومن کی، یہ تو بالکل وہی ہوا عراقیوں کوفیوں والا معاملہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس کے پاس آ کے پوچھا کہ جو مارنا کیسا؟ تو کہا تو آیا کدھر سے؟ یہ بھی ابن عباس کی کرامت ہے، حبر الامہ سید المفسرین کی کرامت۔ کہا تو آیا کدھر سے؟ کہا عراق کا رہنے والا۔ کہا دیکھو اس کو، نبی کی اولاد کا خون کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کا خون کرنا کیسا؟ جب نبی کی اولاد کا خون کر چکے ہو، اب جو مارنے کے لیے فتویٰ پوچھنے آئے ہو؟ ذرا غور تو فرمائیں، ہم کس لیے فتویٰ پوچھ رہے ہیں؟ اور فتویٰ کیا پوچھنا تھا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے والوں، ایک دوسرے کا دل دکھانے والوں، بہنیں موجود ہیں تو پنڈتوں کے پاس جا کر، سادھوؤں کے پاس جا کر، مشرکین کے پاس، جادوگروں کے پاس، باباؤں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر کے صرف اس لیے کالا علم کرواتی، سفلی کرواتی ہے کہ میری جٹھانی بیمار پڑ کے بستر پہ پڑی رہ جائے، میرے جیٹ کے بچوں کو رشتے نہ آئے، ان کا اچھا کاروبار چل رہا ہے ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا، جب تم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہو، اس کی گناہ کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ سن لیجئے، تم پتہ نہیں کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے ہو، کس کے بھتیجے ہو، کس کے پوتے ہو، مجھے آپ کا نسب نہیں پتا، لیکن میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کی اولاد بھی اگر گناہ کرے، قدرت ان کو بھی سزا دے گی۔ آل پیغمبر سے بڑا آپ کس کا درجہ ہے، ذرا مجھے یہ تو بتائیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد تھا، یوسف علیہ السلام، پتا چلا یہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ آل نبی ہونے کے باوجود بھی، اتنے عظیم باپ کی اولاد ہونے کے بعد صرف حسد میں بھائی کے دشمن ہو گئے، اور صرف دشمن نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، 4 دوست ایک ساتھ بیٹھتے، لیکن کسی کے اچھے کپڑے پر بھی آپ کو حسد ہے۔ شیطان سے بڑا ہے یہ حسد، شیطان سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ سب کی نیا شیطان نے ڈبوئی ہے، اور شیطان کی نیا اس کے حسد نے ڈبوئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نکلو حسد سے، نکلو تکبر سے، نکلو گھمنڈ سے، نکلو کینے سے، نکلو دل دکھانے سے، نکلو کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے سے، نکلو سحر جادو بلا کر کے کسی کو ستانے سے، تکلیف پہنچانے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے میں واقعہ سورہ یوسف بیان نہیں کر سکوں گا اس کا خلاصہ، لیکن جو جتنا میرے عنوان سے متعلق ہے عبرت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں میرا کاروبار بند ہو گیا، کس نے کچھ کر دیا؟ میں نے کہا تیرے کرتوت ہے۔ ابھی سب ایک ایک چیز آئے گی، آپ کے سمجھ میں آئے گی، میں تشریح بھی زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو وقت پہ ختم کروں، تاکہ میرے بعد جن 2 بڑے خطبہ کو آپ کو سننا ہے آپ ان کو بھی سن سکے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تھا، مفتی صاحب نے، کہ موسم اجازت دے گا تو بول دے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ کرے موسم بھی آپ کو اجازت دے اور آپ کا ذوق بھی آپ کو اجازت دے، اور ہم گفتگو ان حضرات کی سن سکیں۔ دھیان سے سننا، حسد بہت برے، دوست آپس میں ایک دوسرے پہ، میں تو کوئی عامل بابا نہیں ہوں، لیکن اور کچھ جانتا بھی نہیں، مجھے کچھ دعا تعویذ وغیرہ کے کچھ ہنر نہیں پتا، لیکن میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے یا چوتھے آدمی کو، تو بڑے کہتے ہیں عامل لوگ کہ ہر دوسرے آدمی پر لوگوں نے جادو سحر کر رکھا، کوشش کی ہے۔ اور کتنے گندے ہیں لوگ، لوگوں کا حسد یہاں تک جاتا ہے کہ نبی پر تک جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا فرید پہ کیا، سرکار محبوب الہی پہ کیا، خواجہ نصیر چراغ دہلوی پہ کیا، غریب نواز پہ تو بہت کوششیں کی کرنے کی، لیکن ان پہ جو کرتے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے کلمہ نہ پڑھنے والوں کے راستے پہ کیسے جا رہے ہو۔ بات صرف اتنی، احساس اتنا ہے۔
خیال اتنا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا لوگوں کو؟ اپنے بھائی، باپ ایک ہیں ماں الگ ہے، اپنے بھائی کے صرف اس لیے دشمن ہو گئے کہ بھائی نے ایک اچھا خواب دیکھا۔ بھائی کا خواب یہ تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کرنے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ میں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کرنے۔ بابا نے کہا بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، تو تھوڑا میں بھی آپ کو ان سے کچھ روشنی لے کر عرض کر رہا ہوں، بہت شو مت کیا کر، بہت شو کرتے ہو، ابھی اتنے کروڑ ادھر لگا دیا، ابھی اتنے کا پلاٹ خرید لیا، ابھی یہ کیا، تھوڑا سا چھپا کے رکھو، بہت ساری چیز۔ اور میں کہتا ہوں ناشکری بھی مت کرو، لیکن شو بازیاں بھی مت کرو۔ یہاں تو خدا نے صحت دی، بازو مضبوط ہو گئے تو چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے بازو بتا رہے ہیں، مرو گے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھائی کا اچھا خواب برداشت نہ کر سکے تو تم کس سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آپ کو بہت کم ملیں گے جو عباس کی طرح بھائی ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ تو حضرت عباس کی خصوصیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس سیدہ کائنات کی دعا کی پیدائش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ نے دعا کی تھی نا، بدائے رسول نے دعا کی، جگر گوشے رسول نے دعا کی تھی، ٹکڑے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، جان احمد کی راحت نے دعا کی تھی۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے حضرت عباس پیدا، اور عباس کی سیرت بھی ان کے بھائیوں سے مختلف تھی اور ان کی صورت بھی بھائیوں سے مختلف تھی۔ ہمارے محققین صوفیہ کہتے ہیں علی مرتضیٰ کے گھر میں عباس سے پہلے کوئی علی کا ہمشبی نہیں ملتا، اور عباس کے بعد سرکار غوث الورا کے علاوہ کوئی حیدر کرار کا ہمشبی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محققین صوفیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے مولا کو دیکھا ہے انہیں تو کہنے کا حق ہے، ہم تو اندھے لوگ ہیں، اتنے اندھے ہیں کہ ہم نے خود کا چہرہ نہیں دیکھا، علی مرتضیٰ کو دیکھنے کا کیا دعویٰ کر سکتے؟ کبھی دیکھا ہے صاحبو اپنا چہرہ بغیر آئینے کے؟ ہم اتنے اندھے ہیں کہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، حیدر کرار اور غوث اعظم کو دیکھنے کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ہماری۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، میں جلدی جلدی چلنے لگا ہوں کہ بھائیوں نے مارا۔ یہاں پھر کچھ عبارتیں امام غزالی سے لیتے ہوئے عبرت کی رکھوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لات سے مار رہے تھے، لاتوں سے مارا بھائی کو، چھوٹا بھائی معصوم اور اتنا خوبصورت بھائی کہ پانی پیے تو حلق سے گھونٹ اترتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ عمر کتنی ہے؟ صرف 9 سال کی، عمر میں اختلاف ہے لیکن بہرحال 9 سال کی عمر ہے۔ امام غزالی نے پوری کتاب لکھی ہے تفسیر سورہ یوسف پر، اگر ذوق سلامت ہو تو اس کو ایک بار پڑھنا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ بہت خوبصورت، کیونکہ احسن القصص کہا نا قرآن نے اس کو، بہت خوبصورت قصہ ہے وہ، ایک بار اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو میں جلدی چل رہا ہوں، توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے نا، میں واقعے کے ساتھ تھوڑا سا کچھ عبرت کی بات۔ لاتوں لات مارا بھائی، تو یوسف علیہ السلام کو اچانک یاد آیا کہ مجھ سے کچھ ہوا تھا، فوراً اللہ سے کہا انی تبت الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ 11 بھائیوں کے یہ 12ویں بھائی تھے، تو ایک دن دل میں خیال آیا میرے تو 11 بھائی ہیں، توجہ، میرے تو 11 بھائی ہیں، کوئی ایک بندہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گا نہ 11 کے 11 بچا لیں گے۔ جب بھائیوں نے لات ماری نا حضرت یوسف، یہ میں نقل کر رہا ہوں ورنہ نبی کے لیے میں یہ کیا جملے کہہ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، بس یہ کہ بتانا مقصود ہے ان کی مظلومیت، اس لیے، ورنہ کسے شوق ہے؟ ہم تو بہت ناپ تول کے بولنے والے، روح رضا ہماری فکر اور افکار کے پہرے دار ہیں، ہم اس کا خیال کرتے بولتے ہیں۔
بلکہ ہمیں تو یہ تصور ہوتا ہے ایک طرف سرکار غوث اعظم دستگیر کی روح پاک دستگیری کر رہی ہوتی ہے اور ان کے غلام امام احمد رضا کے افکار ہمیں اپنی طرف جو ہے رہنمائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات صرف مظلومیت بتانے کے لیے، ورنہ یہ بات ہم نہیں، مجھے برداشت نہیں ہے کہنا. مگر سنیے، جب بھائیوں نے لاتوں لات مارنا شروع کیا تو حضرت یوسف نے کہا انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، فوراً کا توبہ کرتا ہوں. تو لوگوں کو جب آپ نے اپنی داستان بتائی نا تو کہا کس سے توبہ کی تھی؟ کہا جس دن میں نے سوچا تھا نا کہ مجھ پہ حملہ ہوگا تو 11 کے 11 بھائی مجھے بچا لیں گے، تو تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے غیر اللہ کی پناہ کیوں طلب کی، میں نے اللہ کی پناہ کیوں نہیں طلب کی. تو بھائی مجھے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو قتل کر دو، اس کو مار ڈالو، لیکن جب میں نے سوچا کون بھائی کسے بھائی کس کے بھائی، کوئی بچانے والا نہیں، مولا بچانے والا تو صرف تو ہے. جب میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو خدا نے ان کے لیے میرے ان کے دلوں میں میرے لیے رحم پیدا فرما دیا. اور جو چھری لے کر آیا تھا کاٹنے کے لیے اس نے کہا بھائی نہ مارو، آخر بھائی تو ہے، کنویں میں ڈال دو، چلو بیچ دیں گے اس کو، یہاں سے چلا جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن جتنا ظلم کیا، قرآن کہتا ہے دراہم معدودہ، دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا. یہ کہہ کے بیچا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ کہہ کے بیچا کہ یہ معاذ اللہ، ان کے جملے نقل کرو ان کی مظلومیت بتانے کے لیے. بھائیوں نے کہا یہ کام چور غلام ہے، یہ بھاگا ہوا غلام ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا. لیکن صورت اتنی پیاری تھی کہ خریدنے والا جس کا نام بشرا بتایا جاتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، قرآن کہتا ہے بشرا اس کا نام تھا. اس بشرا نے کہا کچھ بھی ہو بھائی ہم تو صورت دیکھ کے لے جا رہے ہیں، باقی جو ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اور اس کے بعد جب یوسف چلے، یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اللہ والوں کی، یوسف علیہ السلام چلے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں سے کچھ بات کرنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو میرے مالک لوگوں نے مجھے بیچا ہے نا، میرے مالکوں سے آخری ملاقات تو کر لوں، نمک خوار ہوں ان کے گھر میں پلا ہوں، یہ میرے مالک اور آقا لوگ ہیں، چلتے چلتے آخری سلام کر لوں. جب اپنے بھائیوں کے قریب گئے تو کہتے ہیں تم نے مجھے مارا، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ لوگ تمہیں ماریں. تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، خدا کسی کو تمہیں وہ دن نہ دکھائے کہ لوگ تمہیں کنویں میں ڈالے. تم نے مجھے دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکوں پہ بیچ دیا، خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی بیچے. جو دکھ تم نے مجھے دیے وہ دکھ خدا نہ کرے کوئی تمہیں دے. اچھا بابا کا خیال کرنا، یہ کہا بابا کا خیال کرنا، مجھے دکھ دیے بابا کو دکھ نہ دینا، اب پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی بابا سے میری. یہ کہہ کر کے چلے. بھائیوں نے جو ظلم کیا تھا کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام. اب دیکھو قدرت کا اللہ، قدرت اللہ سے ڈرو. نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود قدرت نے انہیں تنگ دست کیا، ان کی کھیتیوں کی ہریالی چھین، جبکہ یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کرتوت کی سزا نبی کے بیٹھنے کے باوجود مل رہی ہے. کھیتیاں خشک ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی، دانے دانے کو محتاج ہو گئے. اور جب دانے دانے کو محتاج ہو گئے تو باپ سے کہتے ہیں بابا اب بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو. تو ایک قافلہ گزرا تو قافلے والوں سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم بھی تنگ دستی کا شکار ہے، سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا کریم النفس ہے، وہ لوگوں کو اناج تقسیم کرتا ہے اور جو جاتا ہے اس کو خالی نہیں لوٹاتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹوں نے کہا بابا ہم جائیں اس کے پاس اناج مانگنے کے لیے؟ دیکھ رہے ہیں قدرت کس طریقے سے ظلم کرنے والوں کو مظلوموں کے سامنے جھکاتی ہے. انتقام قدرت کس طریقے سے لیے، اپنے گھر میں کام کرنے والوں پہ ظلم کرتے ہو، پڑوسیوں پہ ظلم. دولت کے نشے میں تو ہر آدمی الا ماشاءاللہ فرعونی سوچ کا مالک ہو گیا ہے، نمرودی سوچ کا مالک ہو گیا ہے. اور تم ہو الا ماشاءاللہ، جیسے تم ویسے تمہارے حکمراں، جیسے تمہارے حکمراں ویسے تم. فکر بدل گئی،
समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कितने बड़े गुनाह में मुब्तला हैं। अभी यही सोच रहे हैं कि नशा गुनाह है, जिना गुनाह है, ताश के पत्ते गुनाह, और ये सब कुछ गुनाह है, लेकिन किसी पे जुल्म करना उससे बड़ा गुनाह है। हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने फरमाया था, खुदा काफिरों को तो मोहलत देता है मगर जालिमों को मोहलत नहीं देता। हम जालिम हो गए हैं, जालिम। बीवियों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, माशरे पे जुल्म, दोस्तों पे जुल्म, अहबाब पे जुल्म, माँ बाप पे जुल्म। आज माँ बाप का हाल ये है, हमारे माँ बाप हमारे सामने दिल खोल के बात नहीं कर सकते, डरते हैं माँ बाप, कुछ बोलेंगे तो अभी डांट पड़ेगी। दुनिया का बदतरीन इंसान अगर देखना है तो देख लो, जिसके माँ बाप जिससे डर के बात करते हैं, बदतरीन। और देख लो, चेक करो, बहुत नारे लगाते हो ना नबी की अजमत पे जान देने की, क्या वो जज्बा घरों में देखो, गुलाम बने हैं माँ बाप, बोलने के लिए डरते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर की मीटिंग में बोलने का हक है, माँ बाप दबक कर बैठते हैं, बोले अभी डांट सुने, कुछ नहीं बोल सकते ना। और हमारे इमाम अहमद रजा ने तो ये बताया था कि माँ बाप से बात करने के भी आदाब होते। मसलके आला हजरत अधूरा नहीं है, आप तो दो चार बातें लेके दौड़ रहे हो, पूरा है। जैसे दीन मुकम्मल है, वैसे दीन की पूरी तशरीह का 1450 या 1400 साल के निचोड़ को, मुकम्मल निचोड़ को मसलके आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां गुस्ताखों की तकफीर भी है, वहां सुलह कुल्लियत की को तंबीह भी है, वहां फुस्साक और फुज्जार पर तहदीद भी है, वहां अहले इश्क पर रहमाउ बैनहुम का अंदाज भी है, वहां काफिरों पर अशिद्दा वलल कुफ्फार की जो है वो कलमे खूखार बरकबार भी है, वहां पर वालिदैन के हुकूक भी हैं, वहां माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने की अमली नमूना, उसका अमली नमूना भी है। मैं दूसरी तीसरी बीवी करने के लिए कोई उसके खिलाफ हराम नाजायज का फतवा देने नहीं आया, लेकिन ये इमाम अहमद रजा की फिक्र देखें। जब दूसरे हज पर गए, पहले हज पे तो अम्मी अब्बा के साथ गए थे, दूसरे हज पे बीवी या बच्चों के साथ, बीवी थी मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और साथ थे हजरत मौलाना हामिद रजा साहब हुज्जतुल इस्लाम, या मौलाना मोहम्मद रजा साहब जो मंजले भाई थे, जो हुजूर मुफ्ती आजम के सुसर भी होते, वो साथ थे, हुज्जतुल इस्लाम साथ थे, और भी खुद्दाम, बहरहाल जो भी थे। उलमाए अरब इतना मुतासिर हुए आला हजरत से कि उन्होंने आला हजरत को सामने से पेशकश की कि अहमद रजा, तेरे इल्म तकवा ने हमें इतना मुतासिर किया कि हम चाहते हैं कि तुझे अपना दामाद बनाने का शरफ हासिल करें। जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाएं, नाजायज हराम होने का कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिक्र रजा आपके सामने रखना चाहता हूं। किधर हो? फिक्र रजा के सबसे बड़े अमली बागी बनकर ठेकेदार बनते हो, मरना नहीं है तुम्हें, अल्लाह को तुम्हें मुंह नहीं दिखाना है। इमाम अहमद रजा को पेश कर, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, अपने घर से नहीं पढ़ रहा हूं, मलफूज उठा के दूसरा सफरनामा आला हजरत का खुद ही पढ़ लीजिए, उन्होंने बयान किया है। मफहूम पेश कर रहा हूं, अल्फाज इधर उधर हो सकते, मफहूम यही है। इमाम से हरमैन तय्यबैन के उलमा ने कहा, वो शरफा, वो सादात, वो बड़े बड़े आला नसब उलमा कहते हैं, अहमद रजा तूने दिल मोह लिया है, तुझसे रिश्ता करने को दिल चाहता है, रिश्ता जोड़ने को जी चाहता है, सामने से पेश कर अपनी बेटी तुम्हें देना चाहते हैं। जवाब इतने मक्के के दामाद बनने का पेशकश है, मैं दामाद मक्कतुल मुकर्रमा की बस्ती में दामादी का लोग जूते बजा के आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग आ जाते हैं जूते। अरे वहां तो लोगों का हाल यह है कि ढूंढे फिरे थे काबे में भी ढूंढते गंगोह का रास्ता। लोगों का हाल तो यह है कि वो काबे में भी तलाश करते हैं कि मेरा गंगोह किधर है। और फर्क देखो तो वहां वालों को कोई पूछता नहीं, लेकिन जो कहता है अरे किधर गंगोह और किधर घर और किधर बस्ती, वो कहता है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। देखो फिक्र देखो, इज्जत ऐसों को मिलती है जो नामों से रिसालत पे कुर्बान हो जाता है, बुरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना।
تو کہتے ہیں احمد رضا ہم تجھے اپنا داماد، مالدار ہیں، حکومت جو ترکی حکومت ہے وہاں بڑے بڑے ان کو وظیفے ملتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں داماد بنانا چاہتے ہیں، لیکن جواب کی نزاکت، نصافت اور ادبی اور جو ہے وہ اس کے اندر حکمت آمیز جو کئی دریا ایک ساتھ جو اس میں امٹ رہے ہیں اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ توجہ اہل علم کی توجہ، اگر کہ امام کا جواب کیا ہے، یہ نہیں کہا دوسری بیوی نہیں کروں گا، فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، 1200 سے زائد کتابیں لکھنے، کچھ نہیں، انکار کی وجہ کتابیں لکھنا نہیں، انکار کی وجہ مصروفیت نہیں، 22 گھنٹے جاگ کر کام کرنے والا مصروفیت کا عذر نہیں پیش کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے تو نظر کس پر ہے؟ توجہ کریں، کہتے ہیں حضور کی کنیز، حضور سے مراد میرے آقا ہے، حضور کی کنیز کو سفر مدینہ منورہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اگر دوسرا نکاح کر لوں گا تو مبارک سفر میں حضور کی کنیز کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں، جو خود کی بیوی کے دل کا اتنا خیال کرتا ہو اسے ماں باپ کے دل کا کتنا خیال کدھر ہو اپنے مسلک سے؟ تو تم عملی طور زبانی طور پہ سب ساتھ ہو فکر رضا کے، عملی طور پہ فکر رضا سے ہٹ گئے ہو، ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ ماں باپ خوش ہے، نہ پڑوسی خوش ہے، کوئی تم سے خوش نہیں ہے، ورنہ جس کی فکر یہ ہے کہ دوسرا نکاح یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ حضور کی کنیز کا دل نہ ٹوٹ جا، پھر اگر نبی کی کنیز کا دل ٹوٹے گا تو میرے یار کا دل کو تکلیف پہنچے، من آزا مسلمن فقط آزانی۔ پھر کہہ رہا ہوں فتویٰ نہیں پڑھ بول رہا ہوں کہ ناجائز اور حرام، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے۔ تو جو بیوی کی اتنا اور بتائیں جب دوسرا نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ حضور کی کنیز کا دل ٹوٹے گا، تو تم تو 2 3 سے لگے رہتے ہو فون پہ، اللہ ماشاءاللہ، تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم تو بہت نیک، اللہ مجھ سے زیادہ اللہ والے ہو، جو انٹرنیٹ پہ دور بیٹھ کے ادھر ادھر سنتے ہیں ان سے مخاطب ہوں، آپ نہیں، آپ ایسے ہوتے تو آپ جلسہ سننے کیوں آتے؟ لیکن ایک بات کہنے کی ہے کہ 2 3 سے لگے ہیں، فون پہ لگے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد بیوی سے گفتگو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کروٹیں بدل رہی ہے، ٹینشن میں رو رہی ہے، آنکھیں سجا رہی ہے، روتے روتے اگر وہ ماں بننے والی ہے تو اس کا بچہ ضائع ہوتا ہوا سنا ہم نے، یہ سنا کہ ٹی بی کی مریضہ ہو گئی، یہ سنا کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی، یہ سنا کہ ٹرین کی پٹریوں میں کٹنے پہ مجبور، کبھی یہ احساس نہ ہوا وہاں جائز کام اس لیے چھوڑا جا رہا، جائز کہ یار کا دل نہ دکھے، کیونکہ کنیز کا دل دکھے گا تو یار کو تکلیف ہوگی، تو کبھی سوچا یہ ناجائز کاموں سے کتنا دل دکھا رہے ہو، اور حضور کی کنیزوں کا دل دکھا رہے ہو، حضور کے غلاموں کا دل دکھا رہے ہو، تو حضور کا کتنا دل دکھ رہا ہوگا۔ تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، میرے امام نے کہا ماں باپ سے بھی بات کرنے کے آداب ہیں، جب تک ان سے اجازت نہ لو بات شروع نہ کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ تو مختصر کر کے بات ختم کروں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قدرت نے بھوک مسلط کی، مجبور کیا، تنگ دست کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس گھر میں نبی ہو اس گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے، لیکن یہ لوگوں کی عبرت کے لیے۔ گھر میں یعقوب علیہ السلام جیسا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑا تعویذ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کو سمجھا کیا ہے؟ جہاں ولی ہے وہاں برکت ہے، جہاں عالم ربانی وہاں برکت ہے، بولو بھائی، لیکن یہاں عبرت کے لیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ستانا، کسی کو آج کل تو لڑکے ایسا کرتے، ستانا وتانا تو اپنی جگہ، شادی کا لالچ دے کے لڑکیوں سے تعلق جوڑتے، زنا کرتے ہیں، بار بار لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعد میں منہ اٹھا کر کے پھر اس طرف کبھی رخ بھی نہیں کرتے، اس کی زندگی برباد کر دیتے، زندگی تباہ۔ کچھ تو ایسے پاپی ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بچی کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں۔ یاد رکھنا قدرت قدرت ہے، قدرت انتقام، وہ منعم بھی ہے اور منتقم بھی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، لیکن یوسف علیہ السلام جب گھر سے جدا ہوئے تھے تو 9 سال کی عمر تھی، اور اب یوسف علیہ السلام
جو ہے وہ بچوں کے باپ بن چکے تھے، آپ کے بیٹوں کو انہوں نے دیکھا تو وہ بیٹے بھی ان میں سے کچھ ہمشبی یوسف تھے. یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. اب آپ سوچیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچانا؟ یاد رکھنا اس لیے کہ اس وقت تو قدرت کی مرضی یہ تھی کہ ابھی راز نہ کھلنے پائیں تاکہ احسن القصص مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. تو قدرت نے حسن یوسف کو ان کی نظر سے اوجھل کر دیا. بس اب بات اتنی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جب قدرت کسی حکمت کے تحت حسن یوسف کو بھائیوں سے چھپا لیتی ہے تو کسی حکمت کے تحت اگر حقیقت مصطفیٰ کو امت سے چھپا لیا گیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. اگر وہ حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہو جاتی تو پھر نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے، نہ یہ جہان ہوتا نہ یہ آسمان ہوتا. بہرحال اللہ اکبر. اور پھر بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، مجبور ہو کر آئے ہیں، پریشان ہو کر آئے ہیں، تنگ دست ہو کے آئے ہیں. ہمارے باپ کی آنکھیں بھائی کی محبت میں روتے روتے سفید ہو گئی ہے، ہمارے باپ کا سر سفید ہو گیا ہے، ہمارے باپ کی داڑھی سفید ہو گئی. وہ روتے ہی ہیں روتے ہی ہیں روتے ہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانا، مگر پہچان کر انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو عطا کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آدمی مجبور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. اور آخری بات کے طور پہ زلیخا کا بھی ذکر سن لیجئے اور پھر بات پوری کر دیں. زلیخا نے محبت ہی میں صحیح، زلیخا نے محبت ہی میں صحیح مگر حضرت یوسف پر الزام لگایا. دھیان دینا، الزام لگایا تھا. کیا الزام تھا؟ کہ بادشاہ انہوں نے تیرے گھر کی عظمت پر ہاتھ ڈالا ہے. حالانکہ قدرت نے کلیئر کیا اس کو. مشہور واقعہ ہے، میں نہ کہتے کہتے بھی اسی طرف چل پڑا. قدرت کی مرضی. میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ آگے بات کروں، لیکن بہرحال احسن القصص جسے قرآن کہے اس کے حسن سے کون نظر چرا سکتا ہے. لیکن بات آگئی تو سن لیجئے. الزام لگایا حضرت یوسف پر، قدرت نے کلیئر کیا. اور کیسے کیا؟ توجہ توجہ. دودھ پیتا بچہ جھولے میں پڑا ہوا ہے اور قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بچہ بولے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت میں بچے نے بولا، دودھ پیتے بچے نے بولا. کیا اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو قصوروار یوسف ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار زلیخا ہے. اللہ اکبر. وہ تو پڑا تھا، دیکھ بھی نہیں رہا تھا، دودھ پیتا تھا، اس کو دامن وامن کی کیا خبر تھی. لیکن یہ حضرت یوسف کا معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ بچہ بول پڑا. حضرت یوسف کی معصومیت، پاک دامنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اللہ اکبر. اور حضرت یوسف کی طہارت سب پر واضح ہو گئی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں. مگر یہی تو شان مصطفیٰ ہے، یہی تو نبی کے گھر کی حرمت ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو زلیخا کے گھرانے کے دودھ پیتے بچے سے طہارت یوسف بیان کروائی جاتی ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے تو انہی کے دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ سے طہارت مریم بیان کروائی جاتی ہے. لیکن جب ہماری پاک طیبہ اور طاہرہ امی پر منافقین بھونکتے ہیں، اگر قدرت چاہتی تو ذرہ ذرہ طہارت عائشہ کا گواہ ہو جاتا، لیکن کسی سے نہیں کہلوایا. حبیب سے کہا تم بھی خاموش رہو محبوب. کوئی منافق یہ نہ کہے کہ بیوی کی محبت میں صفائی دینے آ گئے. قدرت نے کہا گویا کہ یوسف پہ الزام بچے کے ذریعے سے ہٹایا، مریم کا الزام اس کے خود کے بیٹے کے ذریعے سے ہٹایا. لیکن تیرے حرم پہ آگ اٹھی ہے، کوئی بندہ طہارت کی گواہی نہیں دے گا، بلکہ تیری محبوب خاتون کی طہارت کی گواہی خود اللہ آسمانوں سے نازل فرمائے گا، لا مکان سے نازل فرمائے گا. کیا وہ خاتون ہے جس پر ایک جملہ گندگی کا کسا جاتا ہے اور اللہ 18 جملوں میں ان کی صفائی پیش کرتا ہے؟ سبحان اللہ. 18 آیتوں میں ان کی صفائی پیش کرتا ہے. غور تو کریں، تم نے ہمارے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. میں تو کہتا ہوں ان مولویوں کو سزا دی جائے
جو 100 سال سے بک بک کرتے کہ نبی ہماری طرح، یہ نبی ہماری طرح کے جملے نے ان ظالم گستاخوں کی ہمت بڑھائی ہے۔ تم نے میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ جو نبی کے حرم پہ بھونکتے ہو یوٹیوب پہ بیٹھ کے مشہور ہونے کے لیے، سنو، میرے نبی کی پاکیزگی کا تو عالم یہ ہے، اللہ کے رسول نالین پہنتے ہیں، اس نالین کے اوپر، نالین پر، نالین کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، نالین کا مطلب سمجھانا ضروری ہے۔ حضور کے جوتوں کو ہم ادب کے ساتھ نالین شریف کہتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور علامہ جامی کہتے ہیں چو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر آ پائیں گے، پتا چلا نبی گھر آتے ہیں، یہ 100 سال کا بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہی عقیدہ علامہ عبدالرحمن جامی احمد رضا بریلوی نے تو وہ 1400 سال کے عقیدے کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر کہتے چو سوئے من گزر آ رہی، یا رسول اللہ کبھی آپ میرے گھر جب آئیں تو میں تو غریب اور مسکین آدمی ہوں، آپ کو دے کیا سکتا ہوں، میں کچھ دوں گا آپ کو، لیکن جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے تو آپ کے نالین کا نشان پڑے گا، تو اس نقش نالین پر میں اپنی جان ہی قربان کر دوں گا۔ اس سے بڑی چیز اب کیا نظر کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ تو سنو مسلمانوں، اللہ اکبر، حضور نے نالین پہنے، نالین میں جو کا خون لگا۔ توجہ کرنا، حالات کے تناظر میں لوگوں کے بک بک کرنے پہ تم بھی ادھر ادھر گھوم جاتے ہو۔ عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے نبی کیا ہے، نبی جیسا تو نبیوں میں نہیں ہے، مولویوں میں کدھر ہو سکتا ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ ان کی طرح نہیں ہے، حضرت یوسف ان کی طرح نہیں ہے، حضرت داؤد ان کی طرح نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا، لیکن اتنا میرا دل کہہ رہا ہے کہ ضرور عرض کروں۔ حضرت موسیٰ اور وہ دونوں اس لیے برابر نہیں ہے کہ موسیٰ کو بھی معراج ہوتی ہے اور میرے آقا کو بھی معراج ہوتی ہے، دونوں کی معراج برابر برابر نہیں ہوتی۔ دیکھو دونوں میں، اب حضرت موسیٰ کا میں بات کروں تو پھر یہاں کون آ کے بات کر سکتا ہے، کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کی معراج، یہ توجہ ہے، عرض کروں میں آپ کے سامنے نا، نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گانا ضروری ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ابا کو کوئی گالی دے تو آستین چڑھے اور نبی کو گالی دی جائے تو کہا صبر کرو، یہ نامردی ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں، اور اس نے کہا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ مار پیٹ کی بات نہیں کرتے، قانون توڑنے کی بات نہیں کرتے، جنگ و جدال کی بات نہیں کرتے، لیکن اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ کم سے کم ٹکڑوں کا حق اتنا تو ہے کہ حضور کو جنہوں نے گالیاں دی ان کو تو زبان سے جواب تو دے سکتے ہو نا، ان کی عظمت تو بول سکتے ہو نا۔ سنیو تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کسی نے گالی دی تو کہا چلو ایک جلسہ حضور کی تعریف پر رکھ دو، وہ ایک گالی دے گا، ہم ہر محلے میں ایک جلسہ رکھیں گے اور کرنا کچھ نہیں ہے، بس نبی کی تعریف کرنا، اس سے بڑا جواب کیا تھا؟ لیکن میں معافی کے ساتھ مکرانہ والوں، میرے اللہ کی قسم کوئی پیر میرے ٹارگٹ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا نہیں کرتا، لیکن تمہارے پیر کی اگر ایسی بات کہی گئی ہوتی جو یوٹیوب پہ کہی گئی ہے، ایک آوارہ ناپاک اور نکاح سے پہلے کی پیدائش نے جو گالیاں نبی کو اور سیدہ کو دی ہے، اگر وہی محلے کا کوئی جوان تمہارے پیر کو دیتا تو تم کتنا ہنگامہ مچاتے؟ تمہارے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے؟ کوئی ہوش بھی ہے؟ جو قوم اپنے نبی سے اتنی غافل ہو جائے، کہتے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، کس کا کھا رہے ہو؟ تم بھی نبی کا کھا رہے ہو، تمہارے باپ دادا نے بھی نبی کا کھایا ہے، تمہارے پیروں نے بھی نبی کا کھایا ہے، اور تمہاری نسلیں بھی نبی کا کھائیں۔ ہمارے دادا مرشد نے تو ہمیں سبق دیا ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔
سب تو انہی کا ہے. جواب دینے کے لیے جلسہ کرنے تمہارے پاس ٹائم نہیں. اب میں تو کہتا ہوں اس سے اچھا جواب کیا ہوگا سنیوں گالیوں کا کہ بیٹے کی ختنہ ہو تو ڈی جے نہیں لگے گا, نبی کی عظمت کا جلسہ ہوگا. ہم کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کریں گے, اپنے نبی کی شان بیان کریں گے. اس لیے کہ اس سے بڑا جواب کیا. جب نبی کو گالیاں دی گئی نا مکے میں اور مدینہ منورہ میں, تو حضور نے یہی کہا یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, جواب دو, مار پیٹ مت کرو, زبان سے اعتراض, زبان سے جواب دو. ایک شخص نے ہمت کر ظالم نے کہا کہ ہم شاعری میں نبی کے خلاف بکواس کریں گے. تو جب اس نے شاعری میں بکواس کی تو نعت کا سلسلہ اس امت میں اسی طرح شروع ہوا کہ حضور نے فرمایا وہ شاعری کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, تم لوگوں میں کوئی شاعر نہیں ہے جو میری طرف سے ان کو جواب دے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, ہاں یہ بھی سن لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت کرارا بولتا ہے, بہت چلا کے بولتا ہے, بہت تلخ جملے بولتا ہے. میں نے کہا نادانوں, جہاں عشق ہوتا ہے وہاں شدت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ جب حب کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اشدو کہتا ہے. اشدو ہونا چاہیے عشق میں, جہاں عشق میں اشدو نہیں ہے وہاں نامردی ہے. تو آپ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں یہ لوگ, ایسا کرتے. میں نے کہا کسی سے عشق کیا ہوتا تو احساس ہوتا کہ عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے. تو جب ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے نرم نرم جواب دیا تو حضور نے کہا تو بڑا نرم نرم بولتا, تو بیٹھ جا. اس کا مطلب نبی کے دشمنوں کو سخت بولنا یہ رحمت للعالمین کی پسند ہے, ورنہ پھر بات کیا ہوگی بھائی. تم آپا کی طرح بولتے رہو, یہ اصول کلیت نہیں چلے گی. تیور احمد رضا کا ہوگا, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت. سبحان اللہ, ان کا چرچا ہی قیامت ہے ان پر. بیٹے کا ختنہ ہو ڈی جے نہیں بجے گا, عظمت رسول پہ بیان ہو. بے شک. بیٹی کی شادی ہو, ناچ نہیں ہوگا نچنیوں کا, عظمت رسول پہ بیان ہوگا. باپ کی میت ہو, تکیے لگا کر بیڑی پیتے نہیں بیٹھیں گے, نبی کی عظمت پر بیان ہوگا. تعریف مصطفیٰ پہ بیان ہوگا, عظمت رسالت پہ بیان ہوگا. اور جو نبی کی عظمت بیان کرنا جانتا اسی کو بلاؤ. ہاں, ورنہ جنہیں فضائل رسالت یاد نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی. تمہارے باپ کی محفل ہے, نبی کی محفل میں بھی اپنے پیر کو گھسیڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو یہی کہتا ہوں جتنا تذکرہ تم نے باپ دادا برادری اور پیروں کا کیا ہے اتنا تذکرہ اپنے نبی کا کرتے. کسی کو نبی کو گالی دینے کی ہمت نہیں ہوتی, ورنہ تم نے کھایا نبی کا ہے اور سب کچھ. میں پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ, کوئی پیر میرے لیے ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم امام احمد رضا کے فکر کے حامل ہیں. میرے رضا نے ہمیں یہی سکھایا, اٹھو تو ذکر رسول, بیٹھو تو کرو بھائی, اپنے ابا دادا کا جلسہ ان کا رکھو, کرو ان کا ذکر. جب ذکر نبی کی محفل ہے تو ذکر نبی کا ہو. بے شک. کہنے مولانا جوہر نے کہا تھا نا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, منکر نہیں ہوں, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد سب کو مانتا ہوں, سب کو مانتا ہوں. پڑیاں نہ باندھنا میرے جانے کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے حضور ہیں, سب سے پہلے حضور کا ذکر ہوگا, سب سے پہلے ان کے ڈنکے بجیں گے. اور پھر کس طرح جب ایک صاحب ان کو بٹھا دیا, کہا تم بیٹھو, تم تھوڑا نرم بات کر دو, تو پھر کھڑے ہوئے کون؟ حسان بن ثابت. سبحان اللہ. آپ نے کہا اس کا مطلب سمجھے, لیکن حسان کے نام پر جتنی شدت سے سبحان اللہ آنا چاہیے پھر وہ آنا چاہیے خراج عقیدت کے لیے. کس کا نام ہے؟ حسان بن ثابت. 1,24,000 صحابہ, سب کے نام بھی نہیں پتا, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام کے بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں نے نام رکھے ہوں گے, ان میں ایک حسان بھی ہے. کس وجہ سے یہ حسان ہوتا ہے؟ پھر حسان بن ثابت نے جو جواب دیا ہے, پڑھیے ان کے قصائد, لیکن جو تعریف کی ہے وہ 4 مصرے بار بار پڑھے جاتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ
قط عینی. یہ جواب آیا تھا، یہ جواب آیا تھا جب حضور پہ عیب لگائے گئے تو یہ عیب کا جواب تھا. کیا تھا سنیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اگر آپ تھک گئے تو میں اس کے آگے کا مصرع نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ جیسا میری آنکھوں نے حسن والا نہیں دیکھا. ارے آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. ادھر سے ظالم نے عیب لگائے تھے، کہا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے، جیسا بننا چاہتے تھے. سہارنپور کی توحید پر تو بجلیاں گرا دی، 1400 سال پہلے گرائی. کیا کہا؟ آپ جیسا بننا چاہتے. ذرا غور کریں. نہیں میں اس پہ بات کر سکتا ہوں تو میں کر لوں بات. اگر آپ جیسا بننا، آپ جیسا بننا، آپ جیسا بننا چاہتے تھے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے، بننے سے پہلے کس کی چاہت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے، جملہ ضائع کیا آپ نے. نہیں کوئی بات نہیں. بننے سے پہلے پوچھو علامہ سے، پوچھو مولانا سے، پوچھو ان علماء اور خطبہ سے، ہے بننے سے پہلے کی کچھ روداد یاد؟ بننے سے پہلے کیا تھے پتہ ہے؟ کچھ معلوم ہے؟ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے آپ جیسا بننا چاہتے تھے، یعنی جب آپ بنے نہیں تھے تو آپ کو پوچھ کے بنایا کہ تمہیں بناؤں کیسے. بننے سے پہلے جس سے محبوبانہ مشورہ کیا جائے کہ تمہیں بناؤں کیسے، جیسا آپ کو. حالانکہ کانکا کی قید ہے، یہی حسن ہے حضرت حسان کی توحید. سبحان اللہ، سبحان. کانکا کی قید ہے، حسان توحید رسالت بیان کر رہے ہیں، لیکن کان نکا کے ساتھ اس سے بتا رہے ہیں کہ نعت بیان کرنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے نہ ادھر. اور اسی لیے تو کان نکا کہا نا. جن کی نظر کان نکا پہ نہیں ہے تو ان کو اینکا لگانا پڑتا ہے. کان نکا کہا گویا آپ جیسا بننا چاہتے تھے تو کیسا. ایک بات بتاؤں، جو بنا نہیں اس کو یہ معلوم کیسے ہوا؟ بھائی جو جتنا جس کا بچپنا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے توجہ، بہت باریک بات آ گئی. علماء دعا دیں گے اگر صحیح کہہ رہا ہوں، اور غلطی کروں تو فوراً ٹوک دیں گے. چٹھی دے دینا، زبان سے نہیں ٹوکنا، ڈسٹرب نہیں ہونا. غور کریں، جو بچپنے کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا لاشعور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے پیدائش سے قریب ہوتا جائے گا لاشعوری بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ پیٹ میں آئے گا تو مکمل لاشعور ہو جائے گا. پیٹ سے اور اس کی نیچے کی حالت آئے گی 9 سے 8، 8 سے 7، 7 سے 6. جیسے جیسے وہ اس کو زوال ہوگا تو پھر قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. اس کی طرف اشارہ، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو تم پہلے. اور ایک مقام پہ کیا فرمایا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے شیء مذکور نہیں تھے، یعنی تمہاری اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ تمہارا ذکر کیا جائے. توجہ کرنا، بات بہت باریک، عظمت رسالت کی اسی لیے باریک کیونکہ سر پہ سے جا سکتی ہے، لیکن دھیان دو گے نا عشق سے سمجھ میں آئے گا. جو بندہ بندہ پیدا ہونے سے پہلے لاشعور ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور اس کو کچھ شعور نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن نے اس کو کنتم امواتا کہہ کے مردہ کہہ دیا. اور پھر قرآن نے کہا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے تذکرے کے بھی قابل نہ تھے. یہ اور لوگ ہیں جو تذکرے کے قابل نہ تھے، لیکن نبی کو بنانے سے پہلے پوچھا جا رہا تھا بناؤ کیسے. لیکن بناؤ کیسے یہ تو پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا، لیکن جواب دینے والا اتنا شعور بھی تو چاہیے نا کہ ایسا بنا لے جو مجھے دیکھ لے پھر وہ تجھے دیکھ لے. اتنا شعور کسی کے پاس تو چاہیے نا. تو جس کے پاس بننے سے پہلے اتنا شعور ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنے جلووں کا آئینہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ان کے شعور کو کوئی جو بننے سے پہلے اتنا شعور، اور میرے امام نے بتایا بھی، کہتے گود میں عالم شباب، واہ واہ واہ، میں ہٹوں گا نہیں، گود میں عالم شباب، مطلب سمجھے؟ ہندی والوں میں تقریر کر رہا ہوں، جب میں ہندی والے نہیں سمجھتے سبحان اللہ نہیں کہتے تو میں ان کو کہتا ہوں لکھنؤ میں کہتا تو لوگ جھومتے ہیں، لکھنؤ میں ابھی بھی اردو زندہ ہے، میرے شہر میں بھی زندہ ہے، کچھ شہر ایسے ہیں کہ وہاں زندہ ہے، تم بھی تھوڑا اردو سیکھ لو، غزل برابر سمجھ میں آتی ہے، نعت سمجھ میں نہیں آتی، گانے بھی برابر سمجھ میں آتے، نعت سمجھ میں، گانے تو انگریزوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں، ہاں آپ کو نہیں سمجھ میں آتے۔ سنیے، گود میں عالم شباب، شباب کہتے ہیں جوان کو، عربی زبان میں شباب کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھک گئے تو پھر میں بھی، اگر آپ جوانوں کی طرح حضور کی جوانی سن لے تو سن لینا، پھر شباب کس کو کہتے ہیں؟ گود میں عالم شباب، جب وہ ماں کی گود میں تھے تو جوانوں کی طرح شعور تھا، اور پھر کہتے ہیں حال شباب کچھ نہ پوچھ، واہ واہ، جب ماں کی گود میں اتنا شعور ہے تو پھر جب جوان ہو گئے ہوں گے تو ان کے شعور کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور کہتے ہیں نا وہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اور کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل، چھوٹا سا عطر دان ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، غور سے سنیے، حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی، یہی کہہ رہا تھا، اور ایک بات اور رہ گئی اس کو بھی کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عرض کر دوں نا، موجودہ ماحول میں حضور کے ڈنکے بجانا اپنی ذمہ داری ہے، اور میں نے تو اپنے اوپر عنوان کوئی بھی دو، میں 10-15 منٹ حضور کی عظمت پہ بولتا ہی اور بولوں گا، ہاں، اور میں کہتا ہوں ایسے جلسوں کو آگ لگے جس میں حضور کا ذکر کرنے پہ لوگوں کو بخار آئے، پھر کوئی اور محفل ڈھونڈ لو، ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم نبی پہ اور آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتے اپنی نمازیں مکمل نہیں کرتے، نبی پہ سلام نہیں پڑھتے تب تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ ارے ہم تو واللہ، بلکہ قدرت کہتی ہے کہ اکیلے میرا ذکر کرو گے تو قبول نہیں کروں گا، یعنی اللہ اللہ کرو گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں قبول کروں گا جب تک میرے محبوب کا ذکر نہ کرو، اور کہا حبیب کا ذکر کر لو گے نا تو میرا ذکر تو ہو ہی جائے گا۔ اب اس کو امام کیسے، یہ مسلک کیسے بیان کرتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے۔ اب اتنا عرض کر دوں فکر رضا کی روشنی میں، جملہ تلخ لگے معاف کرنا، جب خدا کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر جہنم کی کنجی بن جاتا ہے تو نبی کے ذکر کے بغیر تمہارے پیروں کا ذکر تمہارے لیے نجات کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے باپ داداؤں کا، تمہارے استادوں کا خدا کا ذکر کام نہیں آئے گا، نبی کے ذکر کے بھائی فکر رضا پیش کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف میں نے کہا میری زبان کاٹیے، اور اگر یہی ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، تمہارے استادوں کا ذکر کیسے کام آئے گا ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر؟ تمہارے باپ داداؤں کا ذکر کیسے کام آئے گا ذکر مصطفیٰ کے بغیر؟ جب خدا کے ذکر کے لیے پابند کیا گیا، کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے، پابند کیا ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، یہ فکر رضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں فکر رضا کا سوداگر نہیں ہوں، لیکن اس کو بیان ضرور کروں گا کیونکہ وہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، اس لیے ہر جگہ حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ اینڈ کرتے ہوئے معراج حضرت موسیٰ کو بھی ہوئی، معراج حضور کو بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے آؤ، جب یہ برابر نہیں ہے نا، تھک گئے کوئی بات نہیں، لیکن ان کو کہا آؤ، توجہ آؤ، کدھر؟ جنگل میں آؤ۔ حضرت موسیٰ گئے، اکیلے گئے۔ نمبر 2، بھوکے رہو یعنی روزہ رکھو، پیاسے رہو روزہ رکھو، جاگتے رہو سونا نہیں۔ کتنا؟ 1 مہینہ، 1 مہینے کے روزے ہو گئے، 1 مہینے کا رت جگہ ہو گیا، اٹھوائی مسواک، وضو میں مسواک کر لی، پسند تھی، کہا موسیٰ
جو بو ہمیں مشک سے زیادہ پسند تھی مسواک کر کے تو تم نے ختم کر دی. تو کہا 10 دن اور بڑھا لو. 1 مہینے کا وعدہ تھا, 10 دن, 40 دن. توجہ, یہ معراج موسیٰ ہے. شاید آپ نے معراج حضور تو سنی ہوگی, لیکن معراج موسیٰ پہلی بار سنی. حضور کے غلام سے سن لے معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی؟ کیا شان ہے نا اپنے آقا کی, کیا محبوب ہے نا اپنا محبوب, کیا آقا ہے نا اپنا آقا, کیسا رسول خدا نے دیا. اللہ اکبر. 40 دن سونے سے رکو, کھانے سے پینے سے روزہ رکھو, اور 40 دن کے بعد ایک درخت پہ کھڑے رہو اور ہم پردے میں آپ سے باتیں کریں. بس یہ ہے معراج. بہت بڑی سعادت ہے. کسی سے کی بھی ہے باتیں, اور کیسے؟ پیار کی باتیں. سرگوشیاں من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, دائیں طرف طور کے تاکہ تجھ سے سرگوشی کرے. لیکن معراج ہو گئی باتیں کر کے. توجہ, مگر حضرت موسیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا. کہا دکھانا اپنا آپ. پردے میں ایسی لذتیں ہیں تجھ سے باتیں کرنے میں, تو جب حجاب اٹھیں گے دیدار ہوگا تو کیا لذتیں ہوگی. ایک شخص نے مجھے کلپ بھیجی, بولا ایک بدبخت کہہ رہا ہے کہ مسلمان اپنا خدا دکھا کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو, اور وہ تو خدا ہے. میرے نبی کی حقیقت کو حیدر کرار نے نہیں دیکھی, صدیق یار غار نے نہیں دیکھی, تو جس کے محبوب کو کوئی بے حجاب نہ دیکھ سکے, اس محبوب کے بنانے والے کو کوئی بے حجاب کیسے دے. ہاں اگر دیکھنے کا شوق ہے تو پھر میرے نبی جو لائے اس کو قبول کر لے. ادھر آ کے بند ہوگی, ادھر یار کا دیدار نصیب ہو جائے. دیکھنا ہے تو پھر آ جاؤ, ہمارے ساتھ آ جاؤ. بات اتنی ہے, دکھا دیں گے آپ کو بس, لیکن قیمت بڑی مہنگی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے جان دینی پڑتی. اور میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار, جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے. بہرحال 40 دن کے بعد کہتے رب ارنی انظر الیک, تجھے دیکھنا چاہتا. معراج ہے, جواب آتا ہے لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے. بات ختم. 9 بار کہا. یہ حضرت موسیٰ کی معراج. توجہ, اور میرے آقا کی معراج جنگل میں نہیں, آ جاؤ نہیں نا. سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مہمان ہوتا ہے. تو علامہ شمس الدین حضرت میں مکرانہ آ گیا. ٹھیک ہے حضرت تشریف لے آئیں, جامع مسجد کا میں امام ہوں, آ جائیں مسجد پر, آ جائیں. مہمان اکرام ہے, بلا لیا نا, اکرام ہے, بڑا اکرام. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں صرف تفہیم کی خاطر, ادھر سے توجہ ہٹا لو. لیکن ایک مہمان ہے, توجہ اور قیمتی ہے. تو اب وہ اسٹیشن پہ آ کے فون نہیں کرے گا, پہلے سے حضرت صاحب خود کہہ رہے ہیں کب آنے والے ہو. ہاں آنے والے ہیں. تو ہاں وہ میرا بیٹا آ جائے گا, حامد رضا, مولانا حامد آ جائیں گے آپ کو لینے. اور بڑا مہمان ہے, تب خادم اور بیٹے سے کام نہیں چلے گا. کہہ گئے حضرت میں خود آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے. اتنا سمجھے کہ نہیں سمجھے. حضرت موسیٰ کو کہا جاتا آ جاؤ. حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے آ جاؤ, اور محبوب کو کیا آ جاؤ نہیں, لے آؤ بھی نہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لوگ لے آؤ پر رکے ہوئے ہیں, ہاں لیکن فکر رضا پیش کر رہا ہوں. آ جاؤ بھی نہیں کہا, لے آؤ بھی نہیں کہا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. بلا لیا نہیں, لے گئی. یعنی خصوصی مائیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے ہم خود تمہیں لے کر کے جا رہے ہیں. سبحان الذی اسرا, ہم وہ پاک ذات ہے جو لے گئی. موسیٰ کو کہا جاتا ہے آ جاؤ, اور جو آنے جانے سے پاک ہے اس کو کہا جا رہا ہے ہم تمہیں خود لے کر کے جائیں گے. اور پھر حضرت موسیٰ
موسیٰ کو جنگل میں بلایا جاتا ہے، روزہ رکھوائے جاتے ہیں، اور یہاں جنگل میں نہیں بلایا جاتا، آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے اور کھاتے پیتے بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں دن میں کیوں معراج نہیں ہوئی؟ میں نے کہا دن میں روزے رکھتے تھے تو ایک حکمت یہ بھی کہ رات کو آئیے تاکہ کھلائیں گے پلائیں گے، دودھ پیش کریں گے، شہد پیش کریں گے، شراب پیش کریں گے، پانی پیش کریں گے، پھر آپ نے دودھ کو قبول فرمایا۔ تفصیل ہے، میں ابھی معراج بھی بیان نہ کرنے لگوں تو تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاؤ، ادھر سواری بھیجی جا رہی ہے جنت کی، آ جاؤ ادھر سردار ملائکہ جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، آ جاؤ، پھر امامہ سر پہ سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے کہا حضرت آدم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے امامہ فرشتوں نے بنا تھا جو میرے نبی کے سر معراج پہ باندھا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد حضور چلتے ہیں، اور پھر آ جاؤ نہیں، ہم مسجد سے نکلو، حرام سے اقصی تک آنا ہے، نبیوں کی امامت کرنا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، عرش، عرش پر پیر رکھنا، ادھر طور ادھر عرش، اور سوا عرش نہیں پھر لامکان۔ اب لامکان پہ لمبا ٹائم جائے گا، اس پہ کچھ نہیں، علامہ صاحب سے کبھی سننا بزرگوں سے، لامکان جہاں دو نہیں رہ سکتے لامکان ہے، جہاں دو رہ سکتے وہ لامکان نہیں، جہاں لامکان ہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ بھی میں پیش کر رہا ہوں، دو نہیں رہ سکتے، جہاں جبریل کا گمان نہ جائے، جہاں جبریل کا گمان نہ جائے۔ حضرت موسیٰ کو معراج ہو رہی جنگل ساتھ ہے، توجہ، حضرت موسیٰ کو معراج ہو رہی جنگل ساتھ ہے، پہاڑ ساتھ ہے، کپڑے ساتھ ہے، وجود موسیٰ ساتھ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کا ہوش بھی جا رہا ہے، یعنی معراج کے وقت بہت کچھ ساتھ ہے، اور یہاں جبریل آپ نہیں جا سکتے، اتنا بڑا رازدار نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ ان کے ظاہر کے لیے کہہ دیا گیا اپنی ذات سے خود ہی چھپ جاؤ پھر ہماری طرف آؤ۔ اس جملے کو صوفیہ سمجھیں گے اور وہ پھر محسوس کریں گے، کاش کہ صوفیوں تک پہنچے، اپنی ذات سے خود چھپ جاؤ پھر ہماری طرف آؤ تاکہ ملاقات ہو۔ پھر وہ وقت کا عظیم 14ویں صدی کا صوفی کہتا ہے بندہ ملنے کو قریب ہے، حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گمنے، جلوے ظاہر گیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ حضرت موسیٰ کو معراج ہو رہی ہے، سب ساتھ ساتھ ہے، اور یہاں کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر بڑی بات، حضرت موسیٰ کو نا بھی کہا جا رہا ہے، لن ترانی، اور یہاں توجہ 50 ملی، کہا 50 نہیں پڑھ سکیں گے، تو کہا ٹھیک ہے کم کرتے ہیں، پھر کہا وہ بار بار سنا، پھر کم کر دیا، 9 بار کم کیا، اور وہاں 9 بار کا لن ترانی، لن ترانی، نل نہیں، تم نہیں دیکھ، تم نہیں دیکھ، تم نہیں دیکھ، غور فرق۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو سے جو باتیں کی سب بیان کر دیا، موسیٰ سے جو باتیں کی فرشتوں میں بتایا، پبلک میں بتا، سب اوپن اعلان کیا، کیا کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ ہے، اس میں ہے نا باتیں کیا ہوئی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، وہ پوری تفصیل ہے نا، یہ معراج کا ذکر ہے، یعنی جو باتیں کی وہ سب بتا دی، یہ موسیٰ ہیں، اور میرا محبوب حبیب سے جو باتیں کی کیا کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں ہم نے کرنی تھی کر لی، نہ کسی کو بتایا نہ جبریل کو بتایا، کیا کہا گنچے جو چٹکے تھے با اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اب مجھے بتائیں جب حضرت موسیٰ کی معراج اور مصطفیٰ جان رحمت کی معراج اتنا فرق ہے ذات میں، تو کوئی مولوی ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی بدماشوں نے دوسروں کو زبان دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات کہہ دوں، باقی حضرت زلیخا والی بات پھر کبھی اور کروں گا، آخری میں پھر کسی موقع پہ کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے نالین پہ، ان کی نالین میں جو کا خون لگا، یہی بات کہہ رہا تھا، پھر اور لمبی ہو گئی۔
جو دیکھیے دیکھیے، کچھ تو بولو بھائی، نہیں دیکھی ہو تو کوئی وہ ممبئی کے رانی باغ میں تھوڑی دکھتی ہے، وہ آپ کی رانیوں کے باغ میں رہتی ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، میری بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے۔ ہاں، جملہ جو سمجھ گئے، خوبصورت جملہ میں نے علامہ ارشد القادری سے چرا کر آپ کے سامنے، میرا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال جو دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے، کتنی موٹی ہوتی دکھتی بھی نہیں، عورتیں اس کو بہت غور سے دیکھتی ہے تو نظر آتا۔ اب اس میں خون کتنا ہو، اکثر جوؤں میں خون نہیں ہوتا، جو جوئیں بہت پرانی ہو جاتی ہے بالکل کالی سی، اس میں خون ہوتا ہے، اور اس کو مار کے دیکھیں تو دکھتا بھی نہیں ہے وہ نشان۔ اب غور کرنا، حضور نے نالین پہنے، اس نالین میں جو کا خون لگا ہوا تھا۔ اللہ نے حبیب سے کہا، پیارے، جس نالین میں جو کا خون لگے، ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ وہ نالین آپ کے پیروں میں رہے۔ بس توجہ کر لیں، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرے سرکار ہے۔ انہیں گالیاں دینے والوں، اگر تم واقعی اپنے باپ کی پیدائش ہوتے، ماں شریف ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا، تو تم کبھی گالی نہ دیتے۔ کس کو گالی دے رہے ہو، ذرا غور تو کرو، میرے نبی کی شان ہے، اور اس کو غیروں نے بھی لکھا، غیار نے بھی لکھا۔ حضور نے جو نالین پہنی ہے اس میں جو کا خون لگ گیا جو دکھتا بھی نہیں، اور یہ قدرت کی نگاہ ہے۔ جو کا خون محبوب کی نالین پہ دیکھ کے کہے، حبیب، جو کا خون آپ کی نالین پہ لگا ہے، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ اگر جو کا خون آپ کی نالین میں لگ جائے تو یہ نالین آپ اتار دیجئے، بدل دیجئے، کیونکہ جس پہ جو کا خون لگے اور وہ محبوب کے قدموں سے وابستہ رہے، ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مولا علی تک یہ روایت معلوم تھی، دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو جب اماں عائشہ پہ لوگوں نے بھونکنا شروع کیا تو حضور کے سب سے قریبی رشتہ دار مولا علی تھے، تو حضور نے سب سے پہلے مولا علی سے کہا، علی، عائشہ پہ لوگ بھونکتے ہیں، بھونکنے کے لفظ میں کہہ رہا ہوں، میری غیرت ہے، عائشہ پہ لوگ بھونکتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو مولا علی نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر آپ کی نالین پہ جو کا خون لگ جائے تو خدا آپ کے پیروں میں رہنے نہیں دیتا۔ جو کے خون والی نالین، انہوں نے جو کہا تھا وہ جملے میں نقل نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا، لیکن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ان کی خیرات لیتے ہوئے، جو کا خون لگی ہوئی نالین جب خدا کو آپ کے تلووں میں گوارا نہیں ہے تو باپ کے دھبے لگے ہوئے عورت آپ کے حرم میں خدا کو کیسے گوارا؟ یہ شان ہے میرے نبی کی، اور ایسے نبی سے ہم کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ان کے ڈنکے بجا، ان کی عظمت۔ تو نبی کی کوئی بھی بیوی جو ہے نا کبھی بے غیرت نہیں ہوتی۔ نبی کی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے مگر نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفر ہر جگہ عیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن بدکاری ہر مذہب میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو زلیخا نے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام، 2 جملے میں پتہ ہے، حضرت یوسف تو چلے گئے جیل، لیکن زلیخا کو اس الزام لگانے کی سزا کیا ملی؟ شوہر انتقال ہو گیا تو محل میں رہنے والی جھوپڑے میں آ گئی۔ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور کچھ صوفیہ نے تو اور بھی کچھ لکھا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہونے والی بیوی بیان کر رہا ہوں، تو وہ روٹی کے ٹکڑے بھی لوگوں سے طلب کر کے کھاتی تھی۔ پتا چلا حضرت یوسف پر محبت ہی میں صحیح الزام لگایا، محل چھوٹا، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، حتیٰ کہ بینائی تک چلی گئی، بینائی تک چلی گئی، اور حضرت زلیخا کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ پتا چلا اگر کسی کی آبرو سے، وہ تو محبت میں الزام لگا گئی اپنی آبرو بچانے کے لیے، اگر تم کسی کی آبرو سے کھیلو گے محل بھی جائے گا،
دولت بھی قدرت سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لیکن ایک بات بتاؤں، جب حضرت زلیخا تائب ہوئی، توبہ کیا، تو اللہ نے آنکھیں بھی دی، جوانی بھی دی، اور پھر حضرت زلیخا کو واپس محل بھی عطا کیا. پتہ چلا کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی کی آبرو پہ حملہ کیا، کسی کو ذلیل سمجھا. اگر آپ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہوئے سب کیا، آج اللہ سے ڈر جاؤ، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، دشمنیاں ختم کر دو، حسد ختم کر دو، بغض ختم کر دو، چگلیاں ختم کر دو، ایک دوسرے سے نفرت ختم. دل اپنا ایسا بنا لو، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. ایک بات کہوں جاتے جاتے، شاید یہ میری تقریر کا بہت اہم نقطہ ہو جو دل پہ لکھنا. ایک دن کسی نے رابعہ بصری سے کہا تھا، رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، آخر شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا، تو کرتی کیا ہے؟ تو رابعہ نے کہا تھا، یار سے محبت کرنے میں مجھے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے ٹائم کدھر سے لاؤں؟ بس حضور کے عشق میں اتنا مصروف ہو جاؤ، حضور کی تعریف میں اتنا مصروف ہو جاؤ، حضور کی توصیف میں اتنا مصروف ہو جاؤ، حضور پہ درود پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ کسی کے لیے دشمنی کے لیے اپنے پاس ذاتی طور پہ جگہ ہی نہ رہے. یار کون اتنا قیمتی ہے جس کو ہم اپنے دل میں رکھیں گے؟ سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو اللہ سے سچا خوف عطا کر، اللہ کا سچا خوف عطا کرے، سچا عشق رسول عطا کرے، محبت رسول عطا کرے. دوران گفتگو بہت کچھ غلطی ہو گئی ہو، خامی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.